محترم سامعین، موت ایک امر لازمی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو مل جاتی ہیں۔ تھوڑا سا آواز بڑھا دے، بڑی مہربانی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو ملنے والی ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں، میں اور آپ اگر نہ بھی چاہیں، میں اور آپ کو ملنے والی ہے۔ ایک، رزق۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ رزق جس کی مقدر میں جتنی لکھی ہوئی ہے اتنی ملنے والی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ رزق معین ہے خدا کی طرف سے، کہاں پہ ہے معلوم نہیں ہے، لیکن وہ عطا کرے گا۔ ام فی جبل ام فی ارض ام فی سماء ام فی بر ام فی بحر وعلی یدی من ومن قبل من وقد علمت ان علمه عندک واسبابه بیدک۔ یہ رزق کے اسباب تیرے ہاتھ میں ہیں، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے۔ میری پہاڑ میں ہے، کلیمنجارو میں ہے، موشی میں ہے، اروشا میں ہے، دارالسلام میں ہے، پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، امریکہ میں ہے، لندن میں ہے، کینیڈا میں حجوئی، سمندر میں ہے، خشکی میں ہے، کہاں پہ ہے کچھ پتہ، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میرے رزق کہاں لکھی ہوئی ہے۔ اور رزق دینے والا تو ہے، معین کرنے والا تو ہے، کب کس کو کتنا دینا چاہیے وہ بھی تو جانتا ہے۔ کبھی کبھی ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، یار اللہ ہمیں دے دے، ہمیں دے دے، دے دے۔ اللہ دیکھتا ہے کتنا دینا چاہیے۔ مفت میں دے گا تو جناب علی اتنا دینے کے بعد اتنی نخرے کرنے لگتے ہیں، اتنا دیں گے تو دنیا کو بیٹھنے ہی نہیں دیں گے۔ اللہ جانتا ہے کس کو کتنا دینا چاہیے۔ ہائے ہائے، اللہ جانتا ہے کس کو کس حالت میں رکھنا ہے، وہ خالق جانتا ہے۔ اگر مخلوق کے ہاتھ میں ہو تو پھر جناب علی مسئلے مسائل ہو جائے۔ وہ حضرت موسیٰ کا واقعہ یاد آ گیا بیچ میں۔ حضرت موسیٰ کسی جگہ سے تشریف لے کے جا رہے تھے۔ تین چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا، تین چیزیں لازمی ہے کہ کبھی کبھی بیچ میں بات آ جاتی، یہ بات بیچ میں آ گئی، ایسا نہ ہو میں اپنے موضوع سے نکل جاؤں۔ حضرت موسیٰ کہیں پہ تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کچھ بچے کسی تالاب کے پانی میں بیٹھ کے سوئمنگ کر رہے تھے۔ پرانے زمانے میں بارشوں کا پانی ہوتا تھا، کھڈے میں جمع ہوتے ہیں، ہم نے بھی انہی تالاب جمع ہوئے پانی میں ہم نے سوئمنگ سیکھی ہے۔ ہمارے پاس تو کوئی سوئمنگ پول تو تھا ہی نہیں، اور ہم ابھی بھی کچھ ایریا ایسے ہیں جہاں پہ آج بھی لائٹ نہیں ہے۔ اسی لیے میں جنگلوں میں زیادہ نہ پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے وہ جگہ یاد آتی ہے۔ آج بھی آپ تنزانیہ میں جائیں گے، بہت سے ایریا ایسے ہیں جہاں پہ بجلی نہیں ہے، سولر سسٹم چلاتے ہیں، پانی نہیں ہے۔ 5 کلومیٹر 2 کلومیٹر جا کے لوگ عورتیں پانی لے کے آتی ہیں۔ توجہ فرمایا آپ نے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ کچھ بچے ایسے ہیں جو بارش کے تالاب کے پانی میں قبلہ سوئمنگ کر رہے ہیں۔ ایک بچہ ایسا ہے جو تالاب کے باہر بیٹھا ہوا ہے، معلول ہے، ہاتھ پیر اس کے کام نہیں کرتا ہے، لیکن آنکھیں سلامت ہے، بچوں کو دیکھ رہا ہے، بچے سوئمنگ کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا وہاں سے گزر ہوا، حضرت موسیٰ کے دل میں رحم آیا، کاش یہ بچہ بھی ٹھیک ہوتا، صحت سلامت ہوتا تو یہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ، دوسرے ساتھیوں کے ساتھ جا کے کیا کرتا، سوئمنگ کرتا، کھیلتا کودتا۔ آواز اٹھائی کلیم اللہ نے کہ پروردگار درخواست یہ ہے اس بچے کو شفا دے، تاکہ یہ بچہ بھی ان بچوں کے ساتھ کھیل سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ کی دعا سن لی، اس بچے کو شفا یاب کر دیا، صحت مند کر دیا۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے کن فیکون۔ فوراً بچے کے ہاتھ یوں تھے، وہ سیدھے ہو گئے۔ سیدھے ہوتے پہلے بچے نے اپنے ہاتھوں کو ذرا ہلانے کی کوشش کی، انگلیاں ہلائی، یوں دیکھا، اڑے یہ پیروں کو دیکھا ٹھیک ٹھاک ہو گیا، کھڑا ہو گیا، آگے پیچھے دیکھا، فوراً اس تالاب کے اندر، اس پانی کے اندر چھلنگ مارا جہاں پہ بچے سوئمنگ کر رہے تھے۔ پکڑ کے ایک بچے کی گردن پکڑ کے اس نے نیچے پانی میں ڈبو دیا۔ وہ بچہ ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اوپر آنے کی کوشش کر رہا ہے، اس نے دبا کے رکھا، بچہ ادھر ہی دم توڑ گیا۔ موسیٰ اوپر سے دیکھ رہا ہے، دعا مانگی تھی کہ یہ کھیلے پیلے، یہ تو کسی نے تو کسی کی جان لے لی۔ دوبارہ ہاتھ اٹھایا، کہنے لگا پروردگار
اس کو پہلی ہی حالت پہ رکھ دو. آواز قدرت آئی، موسیٰ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا. تو خداوند متعال میں اور آپ کو سب کو دیکھ کے دیتا ہے کس کو کس نوکری میں رکھنا ہے، کس نوکری میں بھی کتنی سیلری ملنی چاہیے، کس کو کس لیول میں رکھنا چاہیے. خدا دیکھ کے دیتا ہے. وگرنہ یہ انسان اگر اس کے لمٹ سے ہٹ کے اگر کوئی انسان اگر خدا دینا تو یہ لوگوں کو دنیا میں بیٹھنا نہیں دے گا. اسی لیے آپ کسی کے لیے نیکی بھی کرتے ہو نا تو ظرفیت دیکھ کے نیکی کرنا. ظرف کیپیسٹی دیکھ کے کسی کے لیے نیکی کرو. اگر اس کے ظرفیت سے ہٹ کے آپ اگر نیکی کرو گے تو وہ آپ کو الٹا نقصان پہنچائے گا. اسی لیے شاعر نے بہت اچھا کہا، کسی کے ظرف سے بڑھ کر نہ کر مہر و وفا ہرگز. کسی کے ظرف سے بڑھ کر نہ کر مہر و وفا ہرگز، کہ بیجا شرافت سے بڑا نقصان ہوتا ہے. کہ بیجا شرافت سے بڑا نقصان ہوتا ہے. کس کو کتنی نیکی کرنا چاہیے، کس کے ساتھ کتنا بیٹھنا چاہیے، وہ آپ کو آنا چاہیے. اسی لیے دین سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. دین کے اندر تفقہ فکر چاہیے اور دین کے اندر آگاہی چاہیے. اگر دیندار آدمی آگاہ نہ ہو تو پھر وہ ٹھوکرے کھانے لگتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تین چیزیں میرے عزیزو، کیونکہ آج سنڈے ہیں تو میں بھی بڑی اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوں. ویسے ٹیک میں لگاتا نہیں ہوں، ممبر میں تھوڑا سا یوں بیٹھتا ہوں. توجہ فرمائے آپ نے. تین چیزیں ایسی ہے جو حتمن و لازمی ہے. آپ سننے کے لیے تیار ہیں نا آج باتیں میری؟ ایک زور سے صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور جو کچھ زور ہے وہ میں آج نکال دوں، کیونکہ کل سے مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ کل سے انشاءاللہ مجلس شیخ انور نجوی صاحب پڑھیں گے. اور آپ آئیں، قبلہ سے آپ فائدہ اٹھائیں. علمی انسان ہیں آپ، اس سے بیٹھیں، سوالات جوابات کریں. اور انشاءاللہ ہم المہدی سینٹر کے بانیان سے درخواست بھی کریں گے، پروگرام بھی ہمارا ہے کہ ہم ایک سوالات جوابات کا ایک نشست بھی رکھیں گے، جس میں آپ آئیں اور بیٹھ کے باقاعدہ عالم سے باقاعدہ سوالات کریں، جوابات کریں، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد وال محمد پر. تین چیزیں جو لازمی ہیں، حتمی ہیں، انسان کو ملنے والی ہے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ رزق ہے. مجھے نہیں چاہیے بھئی، تو جتنا بھی کہو نہ چاہیے. جو رزق تیرے مقدر میں لکھے ہیں نا، کہ کسی اللہ کسی اور کو مقرر کرے گا، پکڑو اور اس کے منہ میں ڈالو، اس کے اندر پہنچا دو. جو مقدر میں لکھا ہوا ہے اندر پہنچنے کا، آپ اگر نہ بھی چاہیں نا تو اللہ کسی اور کو مقرر کرے گا، کسی حالت میں بھی اسے کھلاؤ. وہ جو بیمار ہوتے ہیں کہ مجھے کھانا پینا نہیں ہے، تو ڈاکٹر کسی حالت میں بھی اس کے پیٹ میں کھانا تک پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ وہ رزق ان کی مقدر میں لکھا ہوا ہے. اور جس وقت اس کی مقدر میں رزق ختم ہو جائے گا، جو کچھ کرنا چاہے کرے، لیکن پہنچے گا ہی نہیں. ختم. بس سمجھ لینا. اور جو ہی رزق ختم ہو جائے، سمجھ لینا موت لازمی ہے. اور یہ موت بھی نہ چاہتے ہوئے ملنے ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. اذا جاء، قرآن مجید کی آیت، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب اجل آ جاتی ہے، لا يستقدمون الساعة، نہ ایک سیکنڈ کے لیے پیچھے، نہ ایک سیکنڈ کے لیے آگے. اسی وقت حکم ہوتا ہے کہ اس کی روح کو قبض کر. اسی وقت آتا ہے کائنات کے اندر ملک الموت، اسی وقت آتا ہے، روح قبض کرتا ہے. ایک جگہ ایسا ہے کہ وقت آ چکا ہے لیکن دروازے پہ انتظار کر رہا ہے. ایک وقت ایسا آیا ہے کہ وقت معین آ چکا ہے لیکن اندر جانے کی ہمت نہیں کرتا، اس لیے کہ اس گھر کے اندر ایک بی بی تشریف فرما ہے. اس بی بی کا نام فاطمہ الزہرا ہے. کون؟
مدینے میں ایک دروازہ ہے، اس دروازے کا نام ہے باب جبرائیل، اس دروازے کا نام ہے باب فاطمۃ الزہرا۔ جس عظمت والے دروازے پہ جبرائیل کھڑا رہے، جس عظمت والے دروازے پہ ملک الموت انتظار کرے، جس عظمت والے دروازے پہ 6 مہینے تک صبح کی نماز کے بعد آفٹر نماز اصحاب کو دکھاتے ہوئے مسجد سے باہر آئے اور اس دروازے کے پاس کھڑے ہو کے 6 مہینے تک آواز دے پیغمبر اسلام، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ موت امر لازمی ہے، حتمی ہے، لازمی ہے۔ وہ موت میں اور آپ اگر نہ بھی چاہیں تو یہ موت آنے والی ہے۔ اسی لیے میں نے حدیث قصہ کے وہ جملات میں نے ریپیٹ کیا، حال کی حدیث قصہ پڑھی جا چکی تھی، میں نے پھر بھی ریپیٹ کیا۔ کیوں ریپیٹ کیا؟ اس لیے کہ مجھے ذکر کرنا تھا۔ اللہ نے یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ نعمت ہے فراوان دنیا، اللہ نے فقط اور فقط ان کے لیے خلق کیا ہے۔ کن کے لیے؟ وہ چادر کے اندر بیٹھے ہوئے ان کے لیے۔ کون؟ جو یطہرکم تطہیرا کے مالک ہیں، ان کے لیے اللہ نے یہ کائنات خلق کی۔ جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی وہ خود اس دنیا میں نہ رہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نہ رہے تو ایک دن اس دنیا کو بھی فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ وہ اس دنیا میں نہ رہے تو ایک دن میں اور آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ موت ایک امر لازمی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی میں اور آپ کو ملنے والی ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، ایک رزق، دوسرا کیا؟ موت۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ جزائے عمل ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی میں اور آپ کو ملنے والی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ وہ کون سا ہے؟ وہ ہے جزائے عمل، وہ ہے جزائے عمل۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت کے دن میں اور آپ کے اعمال لائے جائیں گے میں اور آپ کے سامنے، بلکہ روایت میں یہ ہے کہ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا اور یہ قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا تو یہ پریشان ہو کے بولنے لگے، ہوا کیا؟ دوبارہ کیا ہو رہا ہے؟ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، بولو وصدق فریاد کریں گے، پکاریں گے، کیا ہو رہا ہے؟ جو مرقد سے ہمیں دوبارہ نکالا جا رہا ہے، اور جب مرقد سے نکالا جائے گا اسکن کے کفن، وہ کفن جو جن کے سڑ گئے تھے وہ دوبارہ اس کے کفن کاغذ بن کے اس کے سامنے آئیں گے۔ لیکن مومنین ایسے بھی ہیں کہ جو کفن یہاں پہ لے کے گئے ہیں وہ قیامت تک سڑیں گے بھی نہیں۔ آہا، قیامت تک نہیں سڑیں گے۔ ایران کے اندر ایک شہید ہے، آپ جا کے آپ یوٹیوب میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اللہ نے اس دفعہ ہمیں توفیق دی، ہم اس کے قبر میں بھی گئے۔ 18-20 سال کے بعد صدام نے اسے اسیر کیا تھا، ظلم و تشدد کے ساتھ اسے مارا گیا۔ مارنے کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی، اسرا جو قیدی ہیں ان کا تبادلہ ہوا، تو ایران نے کہا کہ ہمارا یہ ایک قیدی آپ نے پکڑے تھے لہذا اس کو واپس کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا وہ تو دنیا سے چلا گیا۔ کہا نہیں، اگر چلا گیا تو ٹھیک ہے، اس کی ہڈیاں دے دو، کچھ نہ کچھ دے دو اس کا۔ تو وہ ڈھونڈتے گئے، قبر کھودی گئی تو تر و تازہ اس کا بدن۔ صدام سے پوچھا گیا کہ بھئی کیا کریں، اس کا بدن تو تر و تازہ ہے، اگر اس کو اسی طرح واپس کریں گے تو یہ ایرانی تو ایک امامزادہ بنائیں گے، وہاں پہ جا کے اس کی عبادتیں کرنا شروع کریں گے۔ حکم دیا گیا کہ اس کی باڈی کو ختم کیا جائے کسی حالت میں بھی۔
کیمیکل ڈال کے، جو بھی دوائیاں ڈال کے ختم کیا ہے، جلا ولا کے جو کچھ ہے ختم کیا جائے. اتنی بڑی کوششیں کی اس بدن کو ختم کرنے کے لیے، لیکن یہ بدن ختم نہیں ہوا. آخر میں یہ مجبور ہو گئے اس جوان کے بدن کو اسی حالت میں ایران کے حوالے کر دیا. اسی لیے کہا جاتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، قرآن مجید کی آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. کفن بھی سڑے گا نہیں. اسی لیے مستحب ہے، سنیے گا نوجوانوں، مستحب ہے کہ سجدے میں جب آپ سجدہ کرو گے سبحان ربی العلی و بحمدہ، اپنی نظر کو اپنی ناک کے اوپر رکھ دو. جو یہ عمل انجام دے گا قبر میں ناک نہیں سڑے گی، قبر میں ناک نہیں سڑے گی. جس کی ناک قبر میں نہیں سڑے گی 100% ہے اس کی باڈی نہیں سڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ قبر میں باڈی کے جو پارٹ آف باڈی ہے نا، جو بدن کے اندر جتنے بھی اجزاء ہیں، آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ، پیر وغیرہ جتنے بھی ہے، سب سے پہلے جو بگڑنے لگتی ہے، سڑنے لگتی ہے، وہ ناک، یہ جگہ. جب یہ سڑتی ہے تو آٹومیٹکلی پھر پورا بدن سڑ جاتا ہے. اور جس نے دنیا میں خاک شفا پہ سر رکھ کے ذکر پروردگار کرتے ہوئے اپنی ناک کی طرف دیکھا، خداوند متعال اس کی ناک کو نہیں سڑائے گا. اور جب اس کی ناک نہیں سڑے گی تو اس کی باڈی بھی نہیں سڑے گی. صلوات پڑھے محمد وال محمد پر. تین چیزیں حتمی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میں. تین چیزیں حتمی ہیں. تھوڑی سی آواز اونچی کر آگا جان پلیز، کیونکہ مجھے زور جب لگانے جاتا ہوں تو پھر میری مجلس میں ایک وہ جو لطف ہوتا ہے وہ نہیں آتا ہے. محشر کے میدان میں حکم دیا جائے گا کہ اٹھاؤ ان کو اپنی قبروں سے اور محشر کے میدان میں لاؤ. اور جب محشر کے میدان میں لایا جائے گا، مقلد عملی اپنے اپنے اعمال کو اپنے ہاتھوں میں لے کے آئیں گے. کس میں لے کے آئیں گے؟ اسی کفن میں لکھایا ہوا ہوگا. کب لکھے جاتے ہیں؟ قبر میں ہی لکھایا جاتا ہے. کس سے لکھتا ہے یہ؟ انگشت شہادت سے لکھتا ہے. کہاں ہے انک؟ اسی خداوند متعال کے حکم سے اسی انگشت شہادت سے انک نکلے گی اور اپنے نام اعمال کو اپنے ہاتھوں سے لکھے گا. وہ بھولا ہوا ہوگا، منکر و نکیر اسے یاد دلائیں گے کہ بھائی لکھ، یہ کام تو نے کیا ہے. یہ اپنے ہاتھوں سے لکھے گا. اسی لیے یاسین آپ پڑھتے ہیں نا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ اعمال میں لکھے ہوئے پورا یہ فائل خود لے کے خدا کی درگاہ میں آئے گا. اور خدا کی درگاہ میں آنے کے بعد وہاں کے لیے ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کوئی وہاں سے چھٹکارا حاصل نہیں ہے. جو کچھ میں اور آپ نے کیا ہے وہ میں اور آپ کو ملنے والا ہے. یہ تین چیزیں حتمی اور لازمی ہیں. لیکن عزیزو، موت امر لازمی ہو گیا، حتمی ہے، میں اور آپ کو ملنے والا ہے. لیکن موت کے لیے سب سے پہلے جس کے ساتھ میں اور آپ کا آمنا سامنا ہوتا ہے، کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ملک الموت. جس کا نام کیا ہے؟ جس کا نام کیا ہے؟ اسرائیل. جس کا نام کیا ہے؟ چار اللہ کے بڑے فرشتے ہیں، یاد رکھنا. ایک کا نام جبرائیل، دوسرے کا نام میکائیل، تیسرے کا نام اسرافیل، اور چوتھے کا نام اسرائیل. جبرائیل فرشتوں کا سردار، اس کا کام ہے کہ اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچانا. میکائیل اس کا کام ہے کیا ہے؟ رزق تقسیم کرتا ہے، لوگوں کو رزق دیتا ہے. رزق کا ٹائم کون سا ہے؟ حسن. صبح فجر کے نماز کے لیے جب انسان اٹھتا ہے تو اسے رزق دیتا ہے. رات کے 1-1 بجے 2-2 بجے تک ہم جاگے رہیں اور صبح منہ اتنا کھول کے بیٹھے ہوئے سوئے رہتے ہیں. وہ میکائیل آ کے کہتا ہے اور سرانے میں آ کے کہتا ہے پروردگار میں اس کی رزق لے کے آیا ہوں، یہ تو خراٹے لے رہا ہے، کیا کروں؟ سنو 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 یہ باتیں سنو. پروردگار huyo bado umelala, umetoa sauti nyingi sana, usiku hamna lala haraka. Sasa hii nimeona huyo sauti yake nyingi sana, haimki, जागता नहीं है, क्या करे? कहा थोड़ी देर और सब्र करो, थोड़ी देर और सब्र करो, यहां तक कि तुलुए फजर हो जाए. कहा परवरदिगार अब क्या करूं?
سنیے گا، کیا کروں اس کی رزق اس کے لیے میں لے کے آیا ہوں، واپس پلٹا کے لے کے آ جاؤں آسمان کی طرف اس کی رزق؟ کہتا نا، میں دینے کے بعد واپس نہیں لیتا، میں خدا وہ ہوں جو دینے کے بعد واپس نہیں کرتا۔ پروردگار پھر یہ لیتا نہیں، کیا کروں؟ کہا نہیں، رکھ کے آ جاؤ، دوسری مخلوقات کھا جائیں گے۔ اسی لیے یہ دوسرے لوگ، آپ کبھی کبھی سوچتے نہیں ہو کہ ہم سے زیادہ جناب علی یہ کفار اتنے زیادہ آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ فیسلٹی ان کے پاس زیادہ، پیسہ ان کے پاس زیادہ، آرام ان کے پاس زیادہ، وجہ کیا ہے؟ یہ رزق مسلمان سوئے رہتے ہیں، ان کی مقدر میں جو روزی ہے وہ بھی وہ کھا جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ پھر للمی کا کرنے لگتے ہیں، فریاد کرنے لگتے ہیں کہ نہیں ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے۔ او میرے بھائی اٹھو، اٹھو، اور صبح اٹھنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاؤ، کہہ دو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ۔ ہاتھوں کو اٹھائے گا خداوند متعال کے سامنے یوں۔ خدا اتنا ارحم الراحمین ہے، جو بغیر مانگ کے دیتا ہے، اللہ اکبر، تو اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو کتنا دے گا وہ؟ خدا اتنا ارحم الراحمین ہے، جو اس کو پہچانتا تک بھی نہیں ہے، جو اسے مانتا تک بھی نہیں ہے، اسے بھی دے دیتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَعْرِفْهُ، جو اسے پہچانتا تک بھی نہیں ہے، دیتا ہے کہ تحنناً منہ ورحمہ، اس کی رحمت اتنی ہے۔ تو موت امر لازمی ہے۔ سب سے پہلے کس سے ملنا ہے؟ جبرائیل کا کام میسنجر ہے، میکائیل رزق دیتا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اسرافیل، اس کا کام کیا ہے؟ حکم دیتا ہے کہ اب دنیا پہ ایک سور پھونک کو جناب علی ختم کر دو۔ اور تیسرا کیا ہے؟ چوتھا کیا ہے؟ حضرت اسرائیل، ملک الموت۔ اب سنیے آج کی تقریر، ابھی سے اب تقریر شروع ہو گئی۔ صلوات پڑھے محمد وال محمد۔ اب جو نکات آپ حضرات کی خدمت میں لے کے آیا ہوں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد وال محمد۔ اب آپ گھبرائے نہیں، مختصر سی گفتگو کروں، آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ سب سے پہلے جس سے میں اور آپ کا سامنا ہوتا ہے وہ کون ہے؟ حضرت اسرائیل۔ برادران محترم، 10 ہدیہ، 10 گفٹ میں اور آپ کو تیار کر کے رکھنا پڑے گا اس دنیا سے جانے کے ٹائم میں۔ 10 مقامات میں آپ کو گفٹ لے کے جانا ہے۔ مستحب ہے زواڈی لے کے جانا، مستحبات میں سے ہیں۔ اپنے دوست کے پاس جاؤ گے، ماں باپ کے پاس جاؤ گے، عزیز و اقارب کے پاس جاؤ گے، خالی ہاتھ مت جاؤ، کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ۔ آقا جان، مستحبات میں سے ہے۔ اسی لیے آپ افریقن کو دیکھیں، کچھ نہ ہو تو میائی لے کے آتے ہیں، مراگے لے کے جاتے ہیں۔ ابھی میں گیا جنگلوں میں تبلیغ کے لیے، مجھے کوکو لے کے آئے، جوگو کوکو۔ میں ایک تبلیغ کے لیے ایک جگہ میں گیا تھا، ایک مسجد میں، وہاں پہ میں لیکچر دے رہا تھا، سنیے گا، لیکچر دے رہا تھا، اور محراب کے پیچھے سے یہ مرغوں کی آوازیں آنے لگی، مرغیاں زور زور سے چلانے لگی۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، وہ میرے لیے کوئی گفٹ لے کے آیا ہوگا مرغی، تو انہوں نے پروں کو کس کر کے رسی سے باندھا تھا، وہ بیچاروں کو درد ہو رہا تھا، چلا رہے تھے۔ میں ڈر گیا، بھائی یہاں پہ میں نے سنا تھا کہ افریقہ والوں میں یہ چاوی واوی جناب علی یہ جادو وادو زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا ان کی مسجد میں آیا ہوں تو کوئی یہ مرغا ورگا کا کوئی جادو وادو کر کے ادھر محراب کے پیچھے کر رہے ہوں گے یا آوازیں کر رہا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ یہاں کوئی جادو وادو تو نہیں ہو رہا ہے کہ ادھر آوازیں زیادہ آ رہی ہے؟ تو کہنے لگا نہیں جادو وادو نہیں ہو رہا ہے شیخ، یہ گفٹ لے کے آئے ہیں۔ وہ مرغا لے کے آئے، وہ میرا تصویروں میں بھی موجود ہے، میں آپ کو کبھی دکھا سکتا ہوں۔ وہ مجھے لے کے آئے کیا؟ مرغے لے کے آئے گفٹ۔ تو میں نے کہا مہربانی کر کے آپ ان کے پر کھولو، ان کو اذیت امت دے دو۔ جتنا آپ حیوانات کے اوپر بھی رحم کرے گا نا، اللہ آپ کو اجر عظیم دیتا ہے۔ بہار انوار علامہ مجلسی کو کسی نے خواب میں دیکھا، سنیے گا، بہار انوار میں علامہ مجلسی کو کسی نے خواب میں دیکھا جنت میں بیٹھا ہوا ہے، سنیے گا،
جنت میں بیٹھا ہوا ہے، بہت جنت کی فیسلٹی ملی ہوئی ہے، آرام کر رہا ہے۔ وہ خواب دیکھنے والے نے کہا کہ آغا یہ جو آپ کو جو مقام ملا ہے، یہ کتابیں لکھنے کی وجہ سے، بہار الانوار لکھنے کی وجہ سے آپ کو ملا؟ کہا نہیں بنا، اس کی وجہ سے نہیں ملا ہے۔ تو کس چیز کی وجہ سے ملا ہے؟ کہا وہ میں صبح سردیوں کے ٹائم پہ، سردیوں کے سیزن میں حرم امیر المومنین میں زیارت پڑھنے جا رہا تھا، نماز پڑھنے جا رہا تھا۔ حرم کی طرف میں جب جا رہا تھا، راستے میں نے دیکھا بلی کے چھوٹے چھوٹے 3-4 بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ وہ سردی کی وجہ سے کانپ رہے تھے، ماں نکل گئی تھی وہ کچھ کھانا وانے کی تلاش میں، لیکن بچے سردی کی وجہ سے کیا کر رہے تھے؟ کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنی ابا نکالی اور اس ابا کو ان بلی کے بچوں کے پاس رکھ دیا تاکہ ان کو سردی نہ لگ جائے۔ میں زیارت پڑھ کے جب واپس آیا، میں نے دیکھا کہ ابھی تک وہ بچے اس ابا کے اندر آرام کر کے سو رہے ہیں۔ میں نے اپنی ابا واپس نہیں لے لی۔ اللہ نے جنت کا یہ مقام ان بلیوں کے بچوں کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے مجھے عطا کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو میں اور آپ کو کچھ گفٹ لے کے جانا پڑے گا۔ 10 گفٹ آپ کو تیار کرنا ہے۔ پہلے 10 کا نام لیتا ہوں، اس کے بعد 1 یا 2 آپ کو ذکر کروں گا اور مصائب بیان کروں گا، ٹھیک ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ ایک گفٹ اسرائیل کو، دوسرا گفٹ قبر کے لیے، تیسرا گفٹ منکر و نکیر کے لیے، چوتھا گفٹ میزان کے لیے جہاں پہ میں اور آپ کے حساب کتاب ہوتا ہے، پانچواں گفٹ صراط، پل صراط کے لیے، چھٹا گفٹ مالک کے لیے جو جہنم کے اندر جو جناب علی فرشتہ باہر رہتا ہے، ساتواں گفٹ رضوان جنت کے لیے، آٹھواں گفٹ نبی اور آل محمد کے لیے، نواں گفٹ جبرائیل کے لیے ہدیہ، اور 10واں گفٹ جو آخری لاسٹ ہے وہ خدا کے لیے بھی گفٹ آپ کو لے کے جانا ہوگا۔ یہ 10 گفٹ ہیں، 10 ہدیہ ہیں جو آپ اور مجھے لے کے جانا ہے۔ سب سے پہلے کس کا سامنا ہوتا ہے میں اور آپ کا؟ حضرت اسرائیل کے سامنے میں اور آپ آ جاتے ہیں، وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے لیے کچھ ہدیے پیش کرو گے تو وہ میں اور آپ کی روح آسانی سے نکالے گا۔ اس کا ہدیہ کیا ہے؟ یہ سنیے گا۔ اسرائیل کا ہدیہ یہ ہے، سنیے گا بس ختم۔ اسرائیل کا ہدیہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے مطالبات تیرے اوپر ہے، جن لوگوں کا حق تیرے اوپر ہے، جن لوگوں کا تو نے حق کھایا ہے، وہ مرنے سے پہلے ان کا حق دے کے آ جاؤ، یہ بہترین ہدیہ ہے۔ سمجھ رہے میں کیا کر رہا ہوں؟ لوگوں کا حق، خاص طور پر جو جن کے پاس نوکریاں کر رہے ہیں، یا میرے پاس میری کام والی ہے، فار ایگزامپل میرے پاس وہ کون سا ہے، کام والی ہیں، 2 کام والی، ان کا حق دیا جائے، ان کے لیے کھانا برابر دیا جائے، خود پلاؤ کھائے ان کو جناب علی 2-3 دن کا بچا ہوا کھانا۔ یاد رکھو ان چیزوں کو، ان چیزوں کو۔ یہ ہندوستان پاکستان سے جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، میں بولتا ہوں نا جناب علی، کون سے صبح سے لے کے شام تک آپ لوگوں کے پاس کام والیاں رہتی ہے؟ نوکر کون سا رہتا ہے؟ بتاؤ مجھے، آپ کے پاس رہتے ہیں؟ آپ کے پاس رہتے ہیں 600؟ مجھے بتاؤ کوئی آدمی، 1-1 2-2 3-3 جتنے بھی آئے آپ کے پاس رہتے ہیں؟ محمد علی آپ کے پاس رہتے ہیں؟ میرے پاس نہیں، میں کہاں؟ اللہ نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کی قدر کرو۔ اللہ نے نعمت دی تو اس نعمت کی قدر کرو۔ وہ جو مائیں بہنیں آپ کے گھر میں خدمت کرتی ہیں، ان کو اپنی سسٹر مانو، اپنی بہنیں مانو، ان کو اپنا فرد مانو، گھر کا ایک فرد مانو اس کو۔ میں اور آپ بیوی فاطمہ الزہرا پہ رونے کے لیے آئے، بیوی فاطمہ الزہرا کی تاریخ پڑھیں۔ بیوی فاطمہ الزہرا کے گھر میں بھی ایک خادمہ تھی، اس کا نام فضہ ہے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بچے اس فضہ کو ماں کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بیوی فاطمہ الزہرا نے کہا فضہ ایک دن تم کام کرو گے، ایک دن میں کام کروں گی، باری لگائی۔ ہمارے ہاں جناب علی بھاری کی بات ہے، زندگی بھر گھروں میں جناب علی نوکر نہیں تھے، یہاں پہ آنے کے بعد الٹا جناب علی ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ظلم ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ میں آپ کہیں گے مولانا خود بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ گواہ ہے، میں بہت سخت ہوں، میں اپنے گھر میں میری فیملی کے ساتھ۔ میں نے کہا نہیں، ان کو دبانے کی کوشش مت کرنا۔
ان کے رزق یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، جو مقام دینا ہے وہ مقام دے دو، اس لیے کہ یہ بھی انسان ہے، یہ مجبور ہے کام کر رہے ہیں، ایک دن تجھے بھی مجبوری آئے گی، تجھے بھی کام کرنا پڑے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بی بی فضا جو زہرا سلام اللہ علیہا، دیکھو اسرائیل کے ہدیے بات کرنے آ رہا ہوں، وہ ہدیہ کیا ہے اسرائیل کا؟ جو کچھ حق ہے وہ دے کے جاؤ، وگرنہ اسرائیل سخت پکڑے گا، شکم کبیسا پکڑے گا، چھوڑے گا نہیں۔ حق بی بی فاطمہ الزہرا کی وہ جو خادمہ ہے، اتنی عظیم خادمہ، جبریل آیا، جبریل آسمان سے بی بی فضا کے لیے نیچے اترا ہے زمین پہ، رسول اللہ کی خدمت میں گیا، یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے سلام و درود ہے، اور اس کے بعد ایک سلام فضا کو بھی پہنچا دے، اور فضا سے یہ کہہ دیں کہ اللہ آپ سے بہت خوش ہے، اس لیے کہ تو زہرا کی بہت اچھی خدمت کر رہی ہو۔ میں خدا اتنا خوش ہوں فضا سے، میں چاہتا یہ ہوں کہ 3 دعائیں فضا مانگے، میں خدا ابھی میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے بلایا حضرت فضا کو، فضا ادھر آ جاؤ، جبریل ابھی آیا ہے، اللہ کی طرف سے سلام درود ہے، اور تو نے جناب زہرا کی بڑی خدمت کی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ 3 دعا مانگو، اور وہ تیری 3 دعائیں میں ابھی قبول کرتا ہوں۔ ہائے ہائے، میں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا سا بلڈنگ چاہیے، گھر چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، ہاں پتہ نہیں، پتہ فضا نے کیا کہا ہوگا؟ فضا کی دعائیں سنیں گے آپ؟ فضا نے کہا یا رسول اللہ نے کہا ہے کہ دعا قبول کرے گا، ہاں فضا کہا یا رسول اللہ میری ایک دعا یہ ہے، میں جب گھر میں بیٹھتی ہوں، کام کرتی ہوں، یہاں پہ خادم جناب زہرا کی خدمت کرتی ہوں، میں اکثر سنتی ہوں زینب و ام کلثوم کربلا کے بارے میں، زینب و حسین کربلا کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، یہ بچے کربلا کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اور جب حسین کربلا میں جائے گا، حسین علیہ السلام کی ایج ہے 57 جب شہید ہوئے، اور جب اس وقت تک میں پہنچ جاؤں گی تو میری ایج بہت بڑی ہوگی، میں بہت کمزور ہو چکی ہوں گی، یا رسول اللہ ایک دعا ہے کہ کربلا تک مجھے زندہ رکھے۔ پہلی دعا فضا کی، اللہ مجھے کربلا تک کیا کرے؟ زندہ رکھے۔ چلو اللہ نے تیری دعا قبول کر لی۔ دوسری دعا جبریل فرما رہا اللہ نے قبول کر لی۔ کہا دوسری دعا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ زندہ رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسری دعا یہ ہے کہ میرے بدن میں طاقت دے، ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے اٹھاتے ہوئے لے کے جائیں، وہ میری خدمت کرے، بلکہ اللہ مجھے اتنی طاقت دے کہ کربلا میں بھی میں زینب کی خدمت کر سکوں۔ یہاں سے مصائب کی طرح جاؤں آپ لوگوں کے لیے اسرائیل کے ہدیہ چھوڑ کے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔